آداب دوستو، یہ ہیں اقرا حسن جو 2024 میں کیرانہ کی سانسد منتخب ہوئی۔ ان کا تعلق ایک مسلم گھرانے سے ہے، لیکن آج کل یہ غیر مسلموں کو خوش کرنے کے کام انجام دے رہی ہیں، جیسا کہ آپ اس ویڈیو میں دیکھ رہے ہیں کہ غیر مسلم کے پروگراموں میں شرکت کرتی ہیں اور پھر وہاں تاج پوشی ہوتی ہے۔ گزشتہ دنوں یہ سرخیوں میں آئی تھیں۔ ایک مندر میں جانے کی ان کی ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی۔ مندر میں جا کر کے مورتی کو انہوں نے گوئی پوشی کی تھی۔ پتہ نہیں کیوں یہ ہندوؤں کے تہوار سے اتنا دلچسپی لے رہی ہیں، جبکہ شریعت میں صاف طور سے منع کیا گیا ہے کہ غیر مسلموں کے مذہبی پروگراموں یا تہواروں میں شرکت کرنا قطعاً جائز نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہدایت عطا فرمائے۔ آئیے ناظرین، بڑھتے ہیں اب دوسری خبر کی طرف۔ امیر الہند حضرت اقدس مولانا سید ارشد مدنی دامت برکاتہم العالیہ، صدر جمعیت علماء ہند و صدر المدرسین و استاذ حدیث دارالعلوم دیوبند، شیخ الاسلام حضرت اقدس مولانا مفتی محمد تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر و محتمم جامعہ دارالعلوم کراچی اور مشہور محدث شیخ الحدیث محمد عوامہ حفظہ اللہ تعالی، ازبکستان کے شہر تاشقند میں منعقد کانفرنس بعنوان الاسلام دین السلام والخیر میں شرکت فرماتے ہوئے 15 اکتوبر 2024 عیسوی اللہ ان بزرگان دین کو سلامت باکرامت رکھے۔ جی ہاں ناظرین اکرام، بڑھتے ہیں اب تیسری خبر کی طرف۔ بابا صدیقی کے انتقال پر بلال پر جمعیت علماء ہند کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی کا تعزیت نامہ سوشل میڈیا پر گردش کر رہا ہے۔ مہاراشٹر کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل پر صدر جمعیت علماء ہند کا اظہار افسوس، کہا کہ ریاستی سرکار لاء اینڈ آرڈر بحال کرنے میں ناکام۔ جمعیت علماء کے صدر مولانا محمود اسعد مدنی نے کسی گینگ کے ذریعے مہاراشٹر حکومت کے سابق وزیر بابا صدیقی کے قتل پر گہرے صدمے اور دکھ کا اظہار کیا ہے اور اسے ریاست میں قانون اور نظم و ضبط کی مکمل ناکامی کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ مولانا محمود مدنی نے مرحوم کے بیٹے ذیشان صدیقی، ایم ایل اے، کانگریس گھر کے دیگر افراد اور تمام متعلقین سے اس دکھ کی گھڑی میں تعزیت اور یکجہتی کا اظہار کیا ہے اور مرحوم کے لیے دعائے مغفرت اور اہل خانہ کو صبر و استقلال کی تلقین کی ہے۔ مولانا مدنی ذاتی طور پر تعزیت پیش کرنے کے لیے ممبئی کے لیے روانہ ہو گئے ہیں۔ مولانا مدنی نے کہا کہ ممبئی میں انڈر ورلڈ کا ایک بار پھر بڑھتا ہوا اثر و رسوخ اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ ریاست قانون کی بالادستی برقرار رکھنے میں ناکام ہو چکی ہے۔ انہوں نے کہا کہ فرقہ پرستی، دہشت گردی اور غنڈہ گردی کسی بھی مذہب سماج کا حصہ نہیں ہو سکتی، ہمیں ان سے متحدہ طور پر لڑنا ہوگا۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کو اس تشویشناک صورتحال کی مکمل ذمہ داری لینی چاہیے اور فوری طور پر مجرموں کو انصاف کے کٹہرے میں لایا جانا چاہیے۔ مولانا مدنی نے اعادہ کیا کہ شہریوں کی حفاظت ریاست کی اولین ذمہ داری ہے اور اس حوالے سے کسی بھی قسم کی ناکامی کو فوری طور پر دور کرنا ہوگا۔ جی ہاں ناظرین کرام، اسی دوران ایک اور خبر آپ حضرات کو بتا دوں کہ الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا۔ نئی دہلی، الیکشن کمیشن آف انڈیا نے مہاراشٹر اور جھارکھنڈ کے اسمبلی انتخابات کی تاریخوں کا اعلان کر دیا ہے۔ انتخابات کا آغاز 13 نومبر سے ہوگا۔ جھارکھنڈ میں انتخابات 2 مرحلوں 13 نومبر اور 20 نومبر کو ہوں گے، جبکہ مہاراشٹر میں انتخابات 20 نومبر کو ایک ہی مرحلے میں منعقد ہوں گے۔ دونوں ریاستوں میں ووٹوں کی گنتی 23 نومبر کو ہوگی۔ گزشتہ رات حضرت مولانا ندیم الواجدی صاحب کے انتقال پر حضرت مولانا خالد سیف اللہ رحمانی صاحب تعزیت پیش کرتے ہیں۔ لکھتے ہیں کہ مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات علمی دنیا کے لیے بڑا خسارہ ہے۔ مشہور مصنف اور مقبول قلمکار حضرت مولانا ندیم الواجدی رحمۃ اللہ علیہ کی وفات علمی دنیا کے لیے بڑا خسارہ اور راقم الحروف کے لیے ایک ذاتی حادثہ ہے۔ وہ دارالعلوم دیوبند سے 1974 عیسوی میں فارغ ہوئے اور میں نے 1975 عیسوی میں وہاں دورہ حدیث شریف میں داخلہ لیا اور 1976 عیسوی میں اس کی تکمیل ہوئی۔ انہوں نے دورہ حدیث کے بعد تکمیل ادب اور غالباً تخصص فی الادب بھی کیا۔ جب میں دیوبند حاضر ہوا تو دارالعلوم میں موجود تھے۔ وہ اپنی ذہانت اور سلیقہ تحریر کی وجہ سے اس وقت بھی مقبول طالب علم تھے اور اپنے عہد کے مقبول ترین استاذ حضرت مولانا وحید الزماں صاحب کیرانوی رحمۃ اللہ علیہ کے چہیتے شاگردوں میں سے تھے۔ انہوں نے ڈھیر سارے علمی اور تصنیفی کام کیے۔ انہوں نے
دیوبند میں دارالکتاب کی صورت میں بہت اہم اور مقبول کتب خانہ قائم کیا، جو بہتر طباعت اور مناسب قیمت کے اعتبار سے پورے ملک میں مقبول ہے۔ ان کے صاحبزادے عزیز مکرم مولانا یاسر ندیم الواجدی صاحب ان کی تعلیم و تربیت کا بہترین نمونہ ہے اور علمی و دعوتی خدمت انجام دے رہے ہیں۔ آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے اجلاس کانپور میں باتفاق رائے مولانا ندیم الواجدی صاحب کو بورڈ کا رکن منتخب کیا گیا تھا۔ اس کے بعد سے بورڈ سے متعلق مسائل پر برابر ان سے تبادلہ خیال ہوتا رہتا تھا۔ اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے کاموں کو ان کے لیے صدقہ جاریہ بنائے۔ جی ہاں ناظرین کرام، ان خبروں کے متعلق آپ کی کیا رائے ہے کمنٹ باکس میں ضرور اطلاع کریں، اور اگر آپ چینل پہ پہلی بار آئے ہیں تو سبسکرائب بھی کریں۔ ناظرین کرام، ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ لائک کریں، شیئر کریں۔ خدا حافظ۔